الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ کہف سے ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوبوں کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ ربیع الثانی کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس مہینے کی 11ویں تاریخ اور جمعے کا دن بھی ہے، اور یہ دن اور یہ تاریخ بڑی متبرک اور بڑی برکت والی، بڑی ہی فضیلتوں والی ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں امام الاولیاء سید الاولیاء سید الاقطاب حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تقریب منائی جا رہی ہے، اور یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں لاکھوں جگہوں پر آج مسلمان آپ کے لیے نیازیں کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر رہے ہیں، آپ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جس دل میں چاہتا ہے اپنے محبوب کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے حق ہونے کی پہچان ہے، اور جو لوگ ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ غوثیت مآب میں اپنے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے کلام لکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، خود آپ مجدد اعظم ہیں، امام وقت ہیں، عظیم محقق، عظیم محدث، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور انہوں نے سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں جو اپنی محبتوں کی خراج پیش کی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے سرکار غوث الاعظم کو کیسے سمجھا، اور آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے، اور کتنی محبت سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ سے امام عشق و محبت کو ہے۔ آپ دیکھیں، آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ
اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اولیاء کعبے کے طواف کو جاتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبے پہ نثار، اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبے پہ نثار، ایک شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، ایک شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر ولی اگر اسے اللہ تعالی فضیلت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں ممتاز ہوتا ہے، مگر سرکار غوث الاعظم کو وہ شان ملی کہ فرماتے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی آپ سے پہلے جو اولیاء تھے وہ بھی، جو آپ کے زمانے میں ہیں وہ بھی، اور قیامت کی صبح تک جو ہوں گے وہ بھی، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، سرکار غوث الاعظم کے مناقب و فضائل اور آپ کی فضیلت کو نہ ہم بیان کر پائیں گے، اور نہ میرے پاس اتنا علم ہے، اور نہ میری فہم و ادراک اتنی وسیع ہے کہ میں سرکار غوث الاعظم کے فضائل و برکات اور ان کے مناقب کو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت جبریل اس بات کا اعلان آسمان کے سارے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے فدعا لہ جبریل، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا فی الارض، میں زمین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل بھی اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل ثم ینادی فی السماء، وہ آسمان کے فرشتوں میں ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں سنو، تمہارا رب اور جبریل زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو تم سب اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس اللہ والے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث شریف میں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالی اس کی مقبولیت زمین والوں میں پیدا کر دیتا ہے، تو زمین پہ جو بندے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ہر اس ولی کی شان ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو ولیوں کا امام ہے، جو سارے ولیوں کا امام، سارے قطبوں کا امام، سارے غوث کا امام، سارے افراد کا امام، یعنی ولایت کے جتنے درجے ہیں آپ کے ماتحت وہ سارے درجوں کا امام ہے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آیا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم اللہ کے ان بندوں میں ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں سرکار غوث الاعظم کی محبت پیدا کر دی۔
فرشتے تو محبت کرتے ہی ہیں، اللہ نے زمین کے جن بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی، الحمدللہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اور بولو ہے نا، تبھی تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ یہ محبت نہ تو ملک کی وجہ سے ہے، نہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے، نہ خاندان کی وجہ سے ہے، صرف اور صرف اللہ نے دل میں پیدا کر دیا، اس لیے ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور فرمائیے، سرکار غوث الاعظم کے فضائل و برکات بیان کرتے رہیں تو بہت وقت ہوگا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار غوث الاعظم کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا کتنا بڑا تمغہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، حضور سرکار سیدی سرکار اعلی حضرت سے ایک سوال ہوا، اور یہ سوال آیا اس زمانے میں ایک اختلاف اٹھا تھا، اس تعلق سے ایک سوال ہوا کہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کیا یہ سرکار غوث الاعظم سے افضل ہیں؟ ایک اختلاف اٹھا تھا، قوم کے درمیان ایک مسئلہ اٹھا تھا، تو اس وقت یہ سوال اعلی حضرت کی بارگاہ میں آیا، اور بلا شبہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار اکابر اولیاء میں سے ہیں، بہت اعلیٰ مقام ہے آپ کا، بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محبوبیت کا بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا جو جواب ہے، اس جواب میں سرکار غوث الاعظم کی عظمت کا اظہار تو ہے ہی، جواب کا حق تو ادا کیا ہی، مگر دونوں بزرگوں میں سے کسی کی شان میں تنقیص نہیں ہوئی، ایسا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ آپ پہلے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار اکابر اولیاء میں سے، اجلہ اولیاء میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب اور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مگر غوث، اور جو غوث اعظم ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے ولیوں کا امام ہوتا ہے، جو غوث اعظم کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ پھر اپنے جواب کو انہوں نے سمجھایا اور فرماتے ہیں کہ غوثیت کبریٰ یہ ولایت کا ایک اعلیٰ منصب ہے۔ غوثیت کبریٰ وہ منصب ہے کہ جس پر جو اللہ کا ولی فائز ہوتا ہے، اس زمانے کے سارے اولیاء اسی کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا جو اس زمانے کا غوث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس منصب پر اس امت میں سب سے پہلا جو شخص اس منصب پر فائز ہوئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اس منصب پر وہ صحابی بھی ہیں، پلس غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو صحابی ہونا ہی بہت بڑا مقام ہے، ساری ولایتیں اس کے ماتحت ہیں، صحابی ہونا ہی بہت بڑا شرف۔ مگر سب سے پہلے ولایت کبریٰ، غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہوئے، پھر ان کے بعد امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبے پر فائز ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبے پر فائز ہوئے، پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فائز ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں مولا علی سے لے کے قیامت تک جتنے غوث ہوں گے سب علی کی اولاد میں ہوں گے، مولا علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک یہ جتنے آئیں گے سب خاندان رسالت میں آئیں گے، سب صحیح العقیدہ اور پھر سچے طرفین نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا علی کے بعد اس مرتبے پر سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ فائز ہوئے، پھر اس
اس کے بعد حضرت امام علی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین فائز ہوئے، پھر ان کے شہزادے حضرت امام باقر فائز ہوئے، پھر ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے، پھر ان کی اولاد حضرت موسیٰ کاظم، یہاں تک کہ امام حسن عسکری تک، حضرت امام حسن عسکری تک، مولا علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، یہ سب کے سب خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت امام حسن اور ان کی اولاد امام حسن عسکری تک یہ سب غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام حسن عسکری کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر فائز ہوئے، اور ان کا زمانہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک حضرت امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے۔ اتنا لمبا زمانہ، اتنا لمبا زمانہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ زمانہ سرکار غوث الاعظم کا چل رہا ہے۔ کس کا چل رہا ہے؟ ارے بولیے نا۔ ہاں، ہمارے بادشاہ سرکار غوث الاعظم ہیں، کیونکہ جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے اللہ کی جانب سے وہ بادشاہ ہوتا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک، تو اب آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا کہ امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے اولیاء ہوں گے سب سرکار غوث الاعظم کے ماتحت ہوں گے۔ سب کس کے ماتحت ہوں گے؟ سرکار غوث الاعظم کے ماتحت ہوں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کا ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں، اور ہماری اپنی روایتیں تو سنتے رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غیر مقلدین اس بات کے قائل ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے امام ہیں، اور شاہ مرزا مظہر جانے جانا شہید انہیں بھی وہ اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت کو، اہل حدیث فرقے کو رواج دینے میں، ہندوستان میں پھیلانے میں ان لوگوں کا کردار ہے۔ ان دو شخصیتوں کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید، یہ ان کی بات ہے، وہ ایسا مانتے ہیں، مگر ان دونوں شخصیتوں کو ہم بھی احترام کرتے ہیں اور ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ یہ ایسی دو شخصیتیں ہیں جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے کلمات طیبات، اور یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے ملفوظات کو جمع کیا۔ اس میں آج کے دن کے بارے میں، آج ہی کا دن، آج ہی کی تاریخ اور یہی مہینہ، اس لیے میں یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ آپ سوئے تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ ساری دنیا کے اکابرین اولیاء ایک بڑے ہی نورانی، بہت ہی عرفانی اور بہت ہی خوبصورت کمرے میں اکٹھے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بلکہ چند کا نام بھی شمار کرایا، جیسے حضرت بایزید بستانی، حضرت خواجہ جنید بغدادی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، حضرت شیخ سیدنا حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور اس طریقے کے بڑے بڑے اکابر اولیاء ایک بڑے نورانی اور پرنور کمرے کے اندر
جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، سب اکٹھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید فرماتے ہیں کہ میں بھی اس محفل میں ہوں اور سب خاموش ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نورانی راستہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جو نور سے بھرا ہوا، اور دو بڑی نورانی شخصیتیں، بڑے خوبصورت چہرے، دو بڑی پرکشش اور ایسے چہرے کہ ان سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے، بڑے حسین و جمیل دو شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے جسم پر جبہ ہے، صافہ ہے، اور داڑھی بڑے قرینے کی ہے، اور لہیم شہیم ہے، اور چہرہ ایسا روشن و منور کہ روشنی ان کے چہرے سے بھیک مانگ رہی ہو۔ اور دوسری شخصیت ان کے ساتھ ہے جو کمبل پوش ہیں، کمبل اوڑے ہوئے، ان کے پیر میں نالین نہیں، چپل نہیں، سر کے بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے، اور وہ اپنا ہاتھ اس دوسری شخصیت کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ ان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے، اور دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، گویا ان دونوں میں بڑی محبت ہے۔ تو جب وہ دونوں شخصیتیں قریب آئیں تو سارے اولیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب ان کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ پھر وہ دونوں آگے چل رہے ہیں اور سارے کے سارے اولیاء کرام ان کے پیچھے۔ پھر ایک ایسے بڑے کمرے میں داخل ہوئے جس کے انوار و تجلیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس پر عرش کی نورانیت برس رہی ہے، اور سارے اولیاء اس کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ دونوں شخصیتیں ایک نورانی تخت پر بیٹھ گئیں، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر کے اور وہاں پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کہ میں بڑی حیرت میں تھا کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ سارے اولیاء کرام ہیں، یہ دونوں شخصیتیں کون ہیں، اور آج بات کیا ہے، یہ سارے اولیاء، ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو فرماتے میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ دونوں شخصیتیں کون ہیں، یہ سارے لوگ یہاں اکٹھے کیا ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اکابرین اولیاء ہیں، اور یہ جو دو شخصیتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو جبے میں ہیں، صافے میں ہیں، اور جن کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور جو دوسری شخصیت کمبل اوڑے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ سارے اولیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ سب اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، آج حضور سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی کے عرس کی تاریخ ہے، اور یہ سارے اکابرین اولیاء سرکار غوث الاعظم کے عرس کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے عرس کی تقریب میں اولیاء شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس محبت اور تعلق کا رزلٹ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن اتنا بھینکر ہوگا، ایسے مشکلات والا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن ایک رشتہ دوسرے رشتے سے بھاگے گا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے، بھائی بھائی کو نہ پہچانے، بچیاں اپنی ماں کو نہ پہچانے، ایک رشتہ دوسرے رشتے کو نہ پہچانے، ایسا عالم ہوگا۔ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے تعلقات ختم کیے ہوئے نگاہیں چرائیں گے، مگر وہاں پر بھی ایک رشتہ کام آئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض، اس دن وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن دوست دوست
اس کے دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر جس نے کسی متقی پرہیزگار سے دوستی کی، کسی اللہ والے سے دوستی کی، کسی محبوب بندے سے دوستی کی، تو اس دن وہ دوستی اس کے کام آئے گی۔ اس لیے یہ محبوبوں کا دامن کرم ہم تھامتے ہیں اور ان کی محبت کے گیت گاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں کچھ کمی ہوگی، اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جس دن کوئی کام نہ آئے گا اس دن یہ اللہ کے محبوبوں کی محبوبیت ہم گنہگاروں کے کام آ جائے، اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ پوری 68 سالہ زندگی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے اور بھلائی کے کام کیے، رد کیا، تبلیغ فرمائی، دین کا کام کرتے رہے، 18 گھنٹے کام کیے، کسی چیز پر ناز نہیں کیا، اپنی نمازوں پہ ناز نہیں کیا، روزوں پہ ناز نہیں کیا، جو لکھا اس پر ناز نہیں کیا، اپنے فتاوے پہ ناز نہیں کیا، مگر ناز کیا تو اس پر ناز کیا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اپنے اوپر تو ناز نہیں کیا مگر اپنے سرکاروں پہ ناز کیا، اس نسبت پر ناز کیا۔ اللہ اس نسبت کی برکت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی کے ساتھ ایک اہم اعلان آپ کی